بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وشيخنا وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمآسي والخطايا والزلل. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أروي الحديث المسلسل بالأولية عن الشيخ شيخ الإسلام والمسلمين وقرة عيون المؤمنين المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه، عن الشيخ محمد ياسين الفاداني بأسانيده المسطورة في سبته، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورواه الإمام أبو داود والترمذي والإمام أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام البيهقي في السنن الكبرى وشعب الإيمان، والإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكنى. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى يوم الدين، ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته آمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنا بهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل صد احترام حضرت والی صاحب ادام اللہ ظل علینا بالخیر والعافیت، اور اس جامعہ ابو ہریرہ کے بانی حضرت مولانا محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدیر محترم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جامعہ ابو ہریرہ کے شیخ الحدیث حضرت مفتی اسلم صاحب دعوت برکاتہم العالیہ
نیز برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب لوہاروی دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث مدرسہ مفتاح العلوم تراج، نیز حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب لوہاروی دامت برکاتہم استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ راندیر، اور دیگر ہمارے مہمانوں میں ہمارے برادر مکرم جناب الحاج محمد حنیف صاحب، نیز علماء اور فضلاء میں حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جامعہ حسینیہ راندیر کے محتمم حضرت حافظ الحاج داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدرسہ اشرفیہ کے محتمم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور وہاں کے ہمارے مفتی حضرات صاحب، نیز دیگر اساتذہ کرام، اور جامعہ قاسمیہ کھروڑ کے حضرت مولانا یعقوب صاحب، نیز دیگر وہ علماء کرام جن کو آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور مدرسہ اسلامیہ صوفی باغ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، اور استاد الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، اور دیگر وہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں، اور بھی کئی ایک ارباب علم و فضل یہاں میری پشت پناہی کے لیے تشریف فرما ہیں، نیز دیگر علماء کرام، طلباء عظام اور مہمانان کرام دینی اور علمی، میرے بھائیو، آج کا یہ اجلاس انتہائی وقعت کا اور اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے گوناگوں اعتبار سے، مختلف جہات سے اس میں اہمیت اور اس میں عظمت پیدا ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ فضلاء جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، اب یہ جامعہ ابو ہریرہ سے ودا ہو رہے ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کتنے سالوں کے بعد وہ جامعہ ابو ہریرہ کے ارباب انتظام اور اساتذہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ کیا مقدر ہوا تو ملاقات ہوگی، ورنہ کئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آتی۔ ہم سبق حضرت مولانا محمد سلیم صاحب شہری پانولی دعوت برکاتہم تشریف فرما ہیں، وہ حساب کر کے پورا آئے ہیں کہ تم سے ملاقات ہو رہی ہے 37 سال، پھر 10 مہینے اور 20 دن کے بعد پہلی ملاقات ہوئی، یعنی جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد پہلی ملاقات۔ بہرحال یہ ان کی عالی ظرفی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر سے ملنے کے لیے پورا حساب جوڑا، اور شاید انہوں نے کیلکولیٹر استعمال کیا اپنے ذہن کا، جس کے نتیجے میں میرے لیے یہ بولنا آسان ہوا۔ تو بہرحال یہ تو ابھی میں ازراہ مذاق بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جامعہ کے ارباب انتظام اور اساتذہ وہ جانتے ہیں کہ کس دل سے ان طلبہ کرام کو یہ حضرات رخصت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین متین کی اعلیٰ خدمات کے لیے انہیں قبول فرمائے، آمین۔ حقیقت یہ ہے
کہ ابھی موقع اس بات کا بھی ہے کہ دوسرے طلباء ان کی بھی تعطیل ہو رہی ہے اور وہ بھی آج رات یا آئندہ کل یا چند دنوں میں سفر کرنے والے ہیں، تو صرف ایک نصیحت ان کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مجلس کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں، 10 طالب علم ہیں، 10 طالب علم میں یہ خود بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سوال فرمایا جو اہل مدارس کے لیے بنیاد بنا کہ ششماہی بھی ہو سالانہ بھی ہو۔ پہلے زمانے میں تو کچھ اور تھا، کبھی سہماہی، کبھی ششماہی، کبھی کم وقت سالانہ، بولنے والوں نے اس طرح بھی کہا ہے، لیکن بہرحال اہل مدارس اپنے لیے کچھ اصول اور قوانین وضع کرتے ہیں، تو اس کے لیے بنیاد بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے ایک بیس ہوتا ہے، اس بیس کی بنیاد پر وہ امتحان وغیرہ کے قوانین مقرر کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی امتحان لیا، اور یہ ہمارے فضلاء تفصیل کے ساتھ اس روایت پر کلام سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے، جو 10 صحابہ کرام تھے، ان سے سوال فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال جس درخت سے دی گئی ہے تو وہ درخت کون سا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آ گیا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس وہ جمار لایا گیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس وہ کھجور کا گھبا لایا گیا تھا۔ تاڑ جو ہوتا ہے، تاڑ لمبا چوڑا درخت، اس کے لیے بھی ہوتا ہے، گویا وہ اس کی شرم اور اس کی چربی ہے، یا اس کو مخ کہہ لو اور اس کا دماغ کہہ لو، تو وہ دماغ ہے جو سفید ہوتا ہے اور کھانے والے شہد کے ساتھ بھی کھاتے ہیں۔ ایسا حضرت صاحب عارضۃ الاحوذی وہ فرماتے ہیں۔ باقی ہم لوگوں نے بچپن میں جو کھایا تھا وہ ویسے ہی کھایا تھا، بلا شہد کے نہیں۔ تو میں نے کہا کھانے والے شہد کے ساتھ کھاتے ہوں گے، جیسے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ شرح ترمذی میں نقل فرماتے ہیں۔ تو یہ جو جامور ہے، یہ جامور یہ بھی ایک لغت ہے، وہ جو جمار کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ جامور بھی ہے، جو جامور سے مراد وہی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس گھبے کو دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن چلا گیا اس بات کی طرف، یہ کھجور کے درخت کی بات چل رہی ہے۔ لیکن دوسرے صحابہ کرام وہ بوادی اور صحرا اور جنگل کے جو درخت تھے اس کے بارے میں سوچنے لگے کہ مسلمان کی مثال جس درخت سے دی گئی ہے وہ کہیں جنگل کا درخت ہوگا۔ جب انہوں نے گیو اپ کر دیا اور یہ کہا کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ ہی بیان فرما دیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ انہوں نے یہ عرض کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا انھا النخلہ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، فرق مراتب یہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے۔ مراتب میں جو فرق ہے اس کی طرف احادیث پاک دیکھو، اور خود اللہ عز و جل کا کلام قرآن مجید دیکھو، تو وہ قدم قدم پر نصیحت کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ فرق مراتب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، ان اشد الناس بلاء الانبیاء، پھر اس کے بعد جو ثم آیا ہے، یہ ثم تراخی زمان کے لیے نہیں آیا۔ ویسے نحو جو ہے ایک بہت بڑا سمندر ہے، یعنی ہم جو ہے نحو کو بہت ہلکے سے لیتے ہیں کہ نحو کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند نحو کی کتابیں پڑھ لی، گرامر کی کتاب پڑھ لی، اور وہ بعض مرتبہ میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ اچھا ایک بات کا جواب دو۔ وہ بات یہ ہے کہ ضمیر کو ضمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ضمیر کو ضمیر کیوں کہا جاتا ہے، اضمر یضمر اضمار سے ضمیر تو وہ مضمر۔ اب یہ کہ یہ ضمیر مضمر کے معنی میں ہے، اور پھر اس کو مضمر اگر کہا جا رہا ہے تو ضمیر بارش کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ضمیر مستتر ہی کو ضمیر کہنا چاہیے، بارش کو نہیں کہنا چاہیے، تو کہ تغلیباً کہہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک، ایک نمبر یہ ہے۔
دوسرا نمبر یہ ہے کہ ضمیر کو ضمیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں استتار ہوتا ہے، چھپنا پایا جاتا ہے۔ کس کا؟ اس میں صریح کا۔ تو اس میں صریح بولنا نہیں پڑتا، تم کون، تو اس موقع پر نام لیا جائے۔ اب مان لو کہ کسی نے کہا انا، تو یہ انا اس سے اپنے نام کو چھپایا، اسی لیے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھائی سوچیں گے کہ بھائی یہ کیا شروع کیا ہے، اسی لیے کہ یہ ہمارے پلے ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بولنے والے بولتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے، ضمیر ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن کون کہہ رہا ہے کہ یہ ضمیر ہے؟ ضمیر ہے یہ بصریین کہہ رہے ہیں۔ کوفیین کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ کوفیین کہتے ہیں کہ اس کا نام کنایا ہے، اور کوفیین کہتے ہیں اس کا دوسرا نام مکنی ہے۔ تو میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا بحر اور ایسا سمندر ہے علم کا کہ جس کے لیے کوئی نہایت نہیں ہے، اور ہمارے یہ جامعہ کے ارباب انتظام اور اساتذہ وہ آپ حضرات کو سند دے کر اس بات کا ثبوت فراہم فرما رہے ہیں امت کو کہ بھئی ان میں مطالعے کی اب طاقت پیدا ہو گئی ہے، قوت پیدا ہو گئی ہے۔ ورنہ یہ معنی اور یہ مطلب نہیں کہ فارغ ہو کے بیٹھ جانا ہے، ختم و خلاص ہو گئی ہے، نہیں۔ قرآن مجید نے عجیب و غریب انداز میں ایک اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دیکھو، قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے، اور میں اس پر اگر بحث کرنے کے لیے جاؤں گا تو یہ باقی کلام جو رہ جائے گا، لیکن ویسے ہی کنارے کنارے سے میں جا رہا ہوں تاکہ قرآن کریم کی عظمت وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، اور جو اس کا الفاظ کا جو انتخاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہمارے دینی بھائی ہیں وہ دینی بھائی ایک نیت کر لیں، نیت یہ کر لیں کہ ہم حدیث کے سبق کو سننے کے لیے اور حدیث کے سبق کے سننے پر مرتب ہونے والے ثمرے کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ طالب علم کہلاؤ گے، کچھ نہ کچھ درجے میں طلب علم کا گویا آپ لوگ ثبوت فراہم کر رہے ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم آپ لوگوں پر بھی ہوگی۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے حدیث پاک میں، اب آپ لوگ جانو، میں پھر آپ سے سوال کروں گا کہ میں کہاں سے چلا ہوں، اس لیے کہ یہ بات جو ہے پھر وہ گھوم رہی ہے ادھر ادھر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ۔ اب یہاں اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم من سلک طریقا، تھوڑا سا بھی راستہ اگر طلب علم کے لیے انسان اختیار کرتا ہے تو اس پر بشارت سنا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اب اس میں بھی آسانی کا پہلو آپ دیکھیے کہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ من سلک۔ قرآن کریم کو شروع سے آپ دیکھیں آخری تک چلے جائیں، قرآن کریم جنت کے لیے کبھی بھی سلکہ کا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ قرآن کریم جہنم کے لیے اور عذاب جہنم کے لیے لفظ استعمال کرے گا تو وہ سلکہ کا لفظ استعمال کرے گا۔ پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں، قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی وضاحت اور اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے جو صرف قرآن کریم پر اکتفا کرنے کا ذہن میں سوچتے ہیں تو وہ ان کے خام خیالی ہے، قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار۔ اب یہاں دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کس انداز سے سمجھا رہے ہیں، اسی بات کو سمجھا رہے ہیں۔ جنت کا احاطہ کیا گیا مکارہ کے ذریعہ، ناگواریوں کے ذریعہ، ایسے امور جو شاقہ ہوں، جو دشوار ہوں، مشکل ہوں، مثلا ٹھنڈی کا موسم وہاں برطانیہ میں یا یہاں بھی، اور اس موقع پر ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرنا پڑے تو یہ ناگوار ہوتا ہے، تو ناگواری کے باوجود انسان اگر اس عمل کو انجام دیتا ہے تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور وحفت النار، نار کو گھیرا گیا، اس کا احاطہ کیا گیا ہے، کس کے ذریعہ؟ خواہشات کے ذریعہ، چاہتوں کے ذریعہ۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ چاہت، خواہش یہ انتہائی سہل ہے،
انتہائی سہل ہے تو سہل اللہ تبارک و تعالی جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، کیونکہ سہولت کو اختیار کیا تھا دنیا میں، اس اعتبار سے اب تمہارے لیے جو راستہ ہوگا وہ راستہ بھی کون سا ہوگا؟ جہنم کا۔ جہنم کا راستہ آسان، اس کے لیے قرآن کریم نے سلک کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور قرآن کریم جنت کے لیے کبھی نہیں، کیونکہ جنت کے لیے آسان نہیں ہے، کچھ اعمال ہے جو شاق ہے، نفس پر گراں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہیں بھی جنت کے لیے سلوک کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لیکن حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسانی کے لیے کہ بہت آسان ہے، ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم لفظ استعمال فرما رہے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو پھر سمجھو بات کہاں سے چلی ہے۔ اب میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو یاد دلانا ہے کہ میں کہاں سے چل رہا ہوں۔ کچھ ذہن میں ہے مولانا شعیب؟ کچھ ذہن میں ہے؟ ایک مولانا شعیب جو ہے زمانے جاہلیت میں یہاں پڑھتے تھے، مطلب کافی عرصہ ہوا ہے، تو اس موقع پر میں نے کوئی سوال کیا، اور سوال میں انگلش تو مجھے آتی نہیں، میں نے سوال کیا، انہوں نے انگلش میں جواب دیا، تو میں سمجھا کہ یہ انگلش جاننے والے ہیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ میرے ہی ساتھی ہیں۔ انہوں نے مطلب عجز کا اعتراف کیا کہ انگلش تو میں بھی نہیں جانتا ہوں، انگلش تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن اس وقت سے وہ طالب علم، ان کے جواب دینے کی جو ہمت تھی تو وہ میرے دل میں بس گئے۔ تو پھر ان کو جاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ملاقات ہوگی آئندہ سال، تو کہا انشاءاللہ، لیکن وہ سال گزر گیا، اس سال جو ابھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجاہدہ برداشت کیا اور وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت سے نوازے اور فائز المرام فرمائے، آمین۔ تو مولانا شعیب جواب دیتے تھے، ادھر جو ہمارے فضلاء میں ایک مولانا شعیب ہے، میں کہاں سے چلا کوئی یاد ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ فرق مراتب سے پھر آگے چلا میں۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چپ رہے بڑوں کے اکرام میں کہ حضرت ابو بکر عمر وہ تشریف فرما ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، تو میں کیسے بولوں؟ واپس جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے والد گرامی قدر سے انہوں نے عرض کیا کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی، ہاں فرق مراتب۔ میں نے کہا قرآن کریم، اب لائٹ آ گئی ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر۔ اچھا، قرآن کریم مثل کلمت، پاکیزہ کلمے کی مثال دے رہا ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ ایک کھجور کا درخت ہے، یہ کھجور کے درخت کی مثال، وہ پاکیزہ کلمے کی مثال، لا الہ الا اللہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے۔ شجر طیبہ کھجور کا درخت ہے، اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت ہر جگہ میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے خاص بقعے ہیں، خاص ٹکڑے ہیں زمین کے، وہیں پر وہ کھجور اگتا ہے۔ تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہر آدمی کے دل میں نہیں ہوگا، اللہ کا انتخاب ہوگا، اسی قلب کی زمین میں یہ لا الہ الا اللہ اگے گا۔ اور یہاں میں نے کہا قرآن کریم پاکیزہ کلمے کی مثال، مسلمان کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث میں دی جا رہی ہے کھجور کے درخت سے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی مثال دے رہے ہیں، وہ کس کے ذریعہ؟ زیتون کے درخت کے ذریعہ۔ زیتون کا درخت اس کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں دائیں صفحے کے اوپر سورہ نور میں۔ وہاں آپ غور کریں کہ ایک طرف سمجھایا جا رہا ہے مسلمان کہ اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح۔ جب اللہ کے نور کو سمجھانے اور اس کی تفہیم کا موقع آیا تو وہاں تشبیہ دی جا رہی ہے زیتون کے درخت کے ساتھ، ایسا کیوں؟ فرق مراتب وہ اس لیے کہ یہ مسلمان بہرحال بشر ہے، انسان ہے، ویسے بشر میں درجات ہوتے ہیں، وہ بھی یہ درجات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا درجہ عجیب و غریب انداز میں کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے،
زمین زادہ بر آسماں تافتا، زمین زادہ بر آسماں تافتا، زمین و زمارہ پسنداختہ. وہ سمجھے نہیں فارسی مرحوم کی بات. مٹی سے پیدا ہونے والی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چمک رہے ہیں کہاں؟ آسمان پر چمک رہے ہیں. یا ایک تاختہ، تو پھر وہ سفر کر رہے ہیں آسمان پر. اور عجیب و غریب شاید پتہ نہیں کس انداز سے اس نے کہا ہوگا، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. جب میں نے یہ شعر پڑھا وہ جو دیکھیے کیفیت طاری ہو گئی کہ عجیب و غریب کوئی آدمی صاحب معرفت معلوم ہوتا ہے. چنانچہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشکالات کے جواب دینا بھی وہ جانتا ہے. زمین و زمارہ پسنداختہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کہ وہاں معراج کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ لیل اور وہاں لیل ہے ہی نہیں. پھر اس پر میں گفتگو کرتا، بحث کرتا افلاک کے سلسلے میں کہ ایک مرتبہ وہ چاند پر گئے، پھر اس پر کہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. وہ غلطی اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کہاں سے ہوئی، غلط فہمی کہاں سے ہوئی، وہ میں سمجھا تھا، لیکن ابھی موقع نہیں ہے اور مجھے بڑی پھرتی کے ساتھ آگے جانا ہے. وہ پھر آئندہ سال آپ لوگ بھی وہ مولانا شعیب کی طرح آئیں تو اس کے بعد بات ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. بہرحال وہ کہہ رہا زمین و زمارہ پسنداختہ، زمین و زمان کو پیچھے ڈال دیا تھا. لہذا آن کی آن میں اگر یہاں سے وہاں جائے، وہاں سے وہاں جائے اور پھر اس کے بعد آ جائے، ہو سکتا ہے. زمانہ ہے ہی نہیں جہاں وہاں پر، اس لیے کہ زمانہ وہ تو فلک الافلاک کی حرکت کو کہا جاتا ہے، ایسا کہنے والے کہتے ہیں. تو وہاں تو وہ حرکت ہے ہی نہیں فلک الافلاک والی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فرق مراتب کا لحاظ رکھا گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹے نے یہ بات کہی اس موقع پر فرمایا لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا حَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا. میری چاہت یہ تھی کہ تم نے اس موقع پر جواب دیا ہوتا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو. یہ مجھے زیادہ پسند تھا کہ میرے لیے اتنا اتنا مال ہوتا یا سرخ اونٹ ہوتے میرے لیے. تو ایسے ہی کیوں؟ ارے بھائی بیٹا جواب دے رہا ہے، ابا جواب نہیں دے رہے ہیں، لیکن بیٹا کس کا؟ عمر کا بیٹا. تو اس اعتبار سے نیک نامی کس کی ہوتی؟ عمر کی ہوتی، باپ کی ہوتی. ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگ جو آج رات جانے والے ہیں یا آئندہ کل یا فضلا جو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ جامعہ ابو ہریرہ کی نیک نامی کا یا خالی جگہ نیک نامی کا یا بدنامی کا ذریعہ بننے والے. تو اگر آپ لوگ اچھا کام کرو گے یہ جامعہ ابو ہریرہ کی نیک نامی کا باعث بنے گا. ایسے ہی جیسے عمر کی چاہت ہے، جامعہ ابو ہریرہ کی چاہت، ان کے اساتذہ کی اور ارباب انتظام کی چاہت بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جائیں اور یہاں سے جب سفر شروع کریں ٹرین میں بھی آپ لوگوں کا اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں بعض مرتبہ ٹوپی نکال دی، بعض مرتبہ یہ کر دیا وہ کر دیا، شرٹ پہن لیا پتلون پہن لی، یا یہ کہ راستے میں جا رہے ہیں اور اس طریقے سے تمسخر کا انداز ہے کہ جو برادران وطن ہیں ان کو قے آنے لگتی ہے ہماری ان حرکات سے. نہیں، بلکہ وہ متاثر ہونے چاہیے کہ یہ اسلامی کسی سنستھا اور ادارے میں پڑھنے والا طالب علم ہے. لہذا اگر کوئی بڑا بوڑھا وغیرہ ہے ان کو جگہ دے دے اور پھر ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آئے. اگر کوئی چیز پانی کھانے وغیرہ کی ہمارے یہاں تو نہیں کھلا سکتے، ویسے کچھ کیس ہو جائے گا، مقدمہ ہو جائے گا، لیکن یہاں تو بہرحال دے سکتے ہیں ایسی چیزیں. تو ایسی چیزوں سے ان کا تعاون کریں، مدد کریں. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، بہرحال ایک زمانہ لگے گا جس کے نتیجے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ حالات کی خرابی ہے، یہ حالات کی خرابی ویسے ہی نہیں آئی ہے. یہ تنبیہ کے لیے ہے اور اس پر مستقل کلام اگر اس کے لیے مجھے بلانا ہو تو کسی اور موقع پر بلانا، اور میں تنہائی میں یہ بات جو ہے آپ لوگوں سے بیان کروں گا کہ ہمارے کون کون سے نقائص ہیں کہ ان نقائص کی وجہ سے اتنی جرأت پیدا ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامت اعمال ما صورت نادر گرفت والی شکل بھی ہمارے سامنے کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بدگمانیاں جو ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے اس کو زائل فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فہم صحیح عطا فرمائے کہ وہ مسلمانوں کا اصل مقام و مرتبہ وہ سمجھ سکے.
تو یہ ایک نصیحت تھی، لیکن اس نصیحت کے لیے تقریباً 15-20 منٹ جو ہے وہ قربان ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ مجھے کچھ اور آگے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور خطیب بغدادی نے الاقتضاء میں، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں اور خطیب بغدادی نے الاقتضاء میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تکونوا عالما حتی تکون متعلما، عالم تم بن نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم متعلم بنو، پہلے تم تلمیذ بنو، پہلے تم شاگرد بنو شاہ کی۔ سمجھ گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے یہ لفظ تھا ہی نہیں، پھر بعد میں یہ لفظ جو ہے وضع ہوا۔ وہ صاحب کا لفظ بولا جاتا تھا، اور پھر وہ صاحب سے نیچے آئے تو پھر بادشاہ کی گرد و غبار کسی شکل پیدا ہو گئی شاگرد میں۔ خیر، تو میں نے کہا کہ یہ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ضیوف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بہرحال بولنے والے ایسا بولتے ہیں، شاگرد بولتے ہیں، تلمیذ بولتے ہوں گے۔ تو میرا اشارہ تو کچھ نہیں سمجھے آپ لوگ، میرا اشارہ وہ کچھ نہیں سمجھے۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں میں بھی اچھے خاصے وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو مسئلہ وہ معلوم کرنے کے لیے ادھر جائیں گے، اور پھر وہ چاٹ واٹ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے تو اسی سے مسئلہ اخذ کریں گے، مسئلہ معلوم کریں گے، بس ختم خلاص ہو گیا ہے۔ نہیں، زانوی تلمس طے کرنا پڑے گا۔ وہاں زانوی تلمس طے نہیں کیا جاتا ہے، اساتذہ کے سامنے زانوی تلمس طے کیا جاتا ہے۔ اس میں طالب علم کو اپنی عبدیت کا اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور سامنے والے کے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور جہاں سے ہم لے رہے ہیں یوٹیوب، فلاں ٹیوب، یہ وہاں یہ احساس ہے ہی نہیں، وہاں الٹا احساس ہے۔ جس نے اس میں رکھا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے لائک کرے اور یہ میرا سب وہ کرنے والا بنے، تو یہ الٹا مسئلہ ہے۔ وہ گویا ہمارا محسن ہے، نہیں، ہم محسن اس کے جو یہ اس میں چینل وغیرہ میں جو کچھ آتے ہیں دیتے ہیں وغیرہ، وہ الٹا مسئلہ ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا نہیں ہے، حتی تکون متعلما، متعلم بننا پڑے گا۔ لہذا میں ان نوجوانوں کو جو اس طریقے سے اکتفا کرتے ہیں انہی چیزوں کے اوپر، اور آن لائن جو مفتی لوگ ہوتے ہیں، آن لائن مفتی عجیب و غریب انداز کی، بعض مرتبہ تو ان کا آگے کا پیچھے کا حصہ ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا آگے ہے کیا پیچھے ہے۔ یعنی القراۃ الرشیدہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سندھ باد بحری کا قصہ۔ تو سندھ باد بحری جب پہنچا ہے ایک جگہ میں، وہاں جو انڈا ہے تو وہ انڈے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس میں داخل ہونا تو کیسے داخل ہونا، ادھر سے جانا ادھر سے جانا ادھر سے جانا۔ اتنا بڑا انڈا اتنے بڑے پرندے کا، اب ایسے پرندہ تھا نہیں تھا جو کچھ ہو، بہرحال وہ تو علم ادب کی کتاب ہے اور اس میں تو یہ ادب کے الفاظ وہ سکھائے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آگا پیچھا کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آگے پیچھا کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہاں آپ کی جو اساتذہ کے سامنے آپ پڑھتے ہیں یا جو دوسرے حضرات دارالافتاء سے رجوع کرتے ہیں تو ان کا پورا نسب نامہ ہوتا ہے، علمی نسب نامہ ان کا پورا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ان سے رجوع کیا جائے، باقی ایرے غیرے نٹھو خیرے ان سے مسئلے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ سعودی عرب ہے تو سعودی عرب ہونے کے نتیجے میں وہاں کے جو علماء کہیں گے وہ قطعی اور یقینی بات کہیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ان کے تسامحات، کئی ایک تسامحات ہیں، اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں خود اختلاف دکھاتا ان لوگوں کا اور یہ بتاتا کہ بھائی اگر ہمارے ائمہ میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف کے نتیجے میں تم تقلید کو اپنے لیے عار سمجھتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، تو ایسے ہی جن کی تقلید کرنا چاہتے ہو وہ بھی تقلید کرتے ہیں اور ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔
جیسے یہاں ہوتا ہے، یہ قریب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، سعودی علماء کے جو قریب کے علماء اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کی کتابیں ہیں، اور اس میں کون کون سے مسئلے میں یہ حضرت یہ فرماتے ہیں تو یہ حضرت یہ فرماتے ہیں، شیخ عثیمین جو ہے کیا فرماتے ہیں اور شیخ ابن عباس کیا فرماتے ہیں وغیرہ، ان کے اختلاف کے لیے مستقل کتابیں ہیں۔ میں نے کہا بڑی محسن کتابیں ہیں ہمارے لیے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ان کا منہ بند کرنا آسان ہو گیا، جو تقلید کے بارے میں یہی شک و شبہ جو ہے پیش کرتے رہتے تھے اور یہ کہتے رہتے تھے کہ ان میں تو اس قدر اختلاف ہے تو ہم کیسے ان کا فالو کریں، تو پھر ان کا بھی کیوں کرنا ہے بھائی؟ تو میں نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سعودی کے علماء ہیں تو سعودی کے علماء ہونے کے نتیجے میں آنکھ کان سب بند کر کے، کان تو بند نہیں کرنے، تو یہ آنکھ کان بند کر کے ان کا فالو کرنے لگے۔ یہ صحیح بخاری انتہائی عالی شان کتاب ہے، عالی شان کتاب ہے اور بے نظیر کتاب ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں ویسے تو تنقید کرنے والوں نے اپنے اعتبار سے اپنے زعم میں تنقید کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ چنانچہ رملی کذابہ اس نے کہا، رملی کذابہ کیا کہہ رہا ہے کہ امام بخاری وہ کوئی معروف نہیں ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ فربری کے علاوہ ان سے کوئی روایت نقل کرتا ہی نہیں، لم یروی عنہ سوی الفربری، فربری کے علاوہ کوئی ان سے روایت نقل نہیں کرتا۔ ابو الخطاب ابن دہیہ وہ آئے غصے میں اور جلال میں اور انہوں نے کہا کہ اس نے کیا کیا کہ بل کذب، جھوٹ کہا اس نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور وفجر گناہ کا کام کیا، والتقم الحجر اور پتھر کو اپنے گلے سے اتارنا چاہا ہے اس آدمی نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہنے والوں نے ایسا بھی کہا ہوگا اور چڑھانے والوں نے ایسا بھی چڑھا دیا کہ بس اب اگر فالو کرنا ہے تو بخاری ہی کا فالو کرنا ہے۔ میں نے کہا ان کی کتاب بڑی عالی شان اور جلالت قدر کی حامل کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری آئی ہے تو صحیح بخاری اور قرآن کریم کے بیچ میں گنجائش ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اور کتاب وہاں جائے۔ وہ اس لیے کہ ایسا اخلاص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا وہ نایاب ہے، اس لیے اس جیسی لکھی گئی ہے، باقاعدہ بخاری کا بدل لکھا گیا، مسلم کا بدل لکھا گیا، لیکن آج کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ جو علماء ہوں گے وہ جانیں گے کہ اچھا بخاری کے بدلے میں کون سی کتاب لکھی گئی، مسلم کے بدلے میں کون سی کتاب لکھی گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں یہ ہمارے جو عوام ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بخاری کون اور صحیح بخاری کیا ہے، یہ ہے بخاری کی عظمت کا حال۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بخاری کی دو حیثیتیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دو حیثیتیں، اور جلالت کی طرف یا عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ بات بھی میں کہوں کہ 1039 ہجری میں سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کو نقصان ہوا تھا، تو بادشاہ مراد عثمانی، ترکیوں کی حکومت تھی اس زمانے میں، تو از سر نو بنیادوں سے تعمیر کیا مراد عثمانی نے، اور 1040 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تو اس میں صاحب دلیل الفالحین نے، ریاض الصالحین کے جو شارح ہیں، انہوں نے مکمل بخاری شریف خانہ کعبہ میں پڑھی ہے۔ تو کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی کتاب خانہ کعبہ کے جوف میں اندر میں پڑھی گئی ہے تو یہ صحیح بخاری ہے۔ پھر 1109 میں 1119 میں ان دونوں سالوں میں شیخ عبداللہ ابن سالم المکی، یعنی ثم المکی ہے، یہ المکی صاحب ضیاء، انہوں نے 2 مرتبہ 2 سالوں میں اس کو پڑھا ہے خانہ کعبہ کے جوف میں۔ یہ اس کتاب کی عظمت کا حال ہے کہ کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب مکمل جوف کعبہ میں نہیں پڑھی گئی، یہ صحیح بخاری پڑھی گئی ہے۔ میں نے کہا یہ جو بخاری ہے، ان کے لکھنے والے جو امام محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں، ان کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ان کے محدث ہونے کی ہے
اور ایک حیثیت ان کے فقیہ ہونے کی ہے، لہذا دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، چنانچہ کتب ستہ میں 135 روایتیں 135 روایتیں وہ ایسی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں، لیکن باقی ائمہ خمسہ نے ان روایتوں کو نہیں لیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقاء اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب عجیب و غریب ہونا بتا رہا ہے۔ ایک طرف 5 امام ہیں اور ان کو یہ روایت نہیں مل رہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ روایتیں مل رہی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں ماہر ہونے کا ایک تھوڑا سا کچا سا خاکہ۔ آج جو ابھی مغرب کی نماز میں پڑھی گئی تھی سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اب پھر میں چلا، اب یہ آپ لوگوں کی ٹرینیں جو ہے وہ چلی جائے گی، لیکن میرا جو ہے بولنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ بھی کہہ دیا ساتھ میں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، قرآن کریم میں 360 سے زائد مرتبہ اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ اذا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے مقطوع، قطعی، یقینی، نشچت چیز کے لیے اور یا جو کثیر الوقوع چیز ہو اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں جب استعمال ہوتا ہے یا عرب لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو اس موقع پر ماضی کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں، ماضی کے ساتھ، کیونکہ ماضی کا وقوع وہ قطعی طور پر ہو چکا، اس لیے وہ اذا کو ماضی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے بھائی شکایت کریں گے کہ یہ کیا بھی چھیڑا ہے ایسے مسئلہ، میں نے نہیں چھیڑا۔ وہ جو آخر میں مول صاحب ہیں، مول صاحب نہیں میں ویسے میں بول رہا ہوں، تو ان کو پکڑنا آپ لوگ کہ بھائی یہ تم نے بحث کیوں چھڑوائی تھی۔ خیر، قرآن کریم اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اور اذا الشمس كورت، اذا زلزلت الارض زلزالها، مسئلہ پھر کیا آیا؟ مسئلہ جو ہے وہ تقدیم کا آیا ہے۔ اذا السماء انشقت، سما پہلے آیا، انشق، یہ تحویل کے لیے، خوف دلانے کے لیے، کیونکہ خوف کس چیز سے دلایا جا رہا؟ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ آسمان پھٹ گیا ہو اور ستارے اس کے وہ گر گئے ہوں اور ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں؟ ویسے کلام میں اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، کلام میں اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ نبی اکرم، پھر یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے ان کی تائید فرما۔ چنانچہ اب دیکھیے، ویسے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایک امتیازات ہیں، وہ ان کے والد، کہ وہ بخاری کے حاشیے میں ہے، چھوڑ دیا میں نے، حوالہ دے دیا۔ اب جو بعد میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس میں نہیں ہے۔ حضرت حسان، ان کے بیٹے، حضرت حسان کے والد، حضرت حسان کے دادا، ان کی خصوصیت یا ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ زبان نکالتے تھے اور ناک کے باسے تک پہنچاتے تھے۔ عام متن تو ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، عام متن ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بتانا بھی نہیں چاہتا میں، آگے والی میں بات بتا رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت حسان؟ حضرت حسان یہ فرماتے ہیں، میں اگر اپنی زبان کو کسی پتھر کے ساتھ لگاؤں لفلقہ، وہ ٹوٹ جائے، پتھر پاس ہو جائے، پتھر کے ٹکڑے ہو جائیں، اور اگر میں کسی کے شار پر اور بال کے اوپر اپنی زبان رکھ دوں تو اس کا بال جو ہے مونڈ دیا جائے، بال کا حلق ہو جائے۔ کچھ سمجھے نہیں؟ ارے میں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا اللہم ایدہ بروح القدس، اور حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قوت فراہم کر رکھی ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، وہ جو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد پٹکتے ہیں، اس قوت کا حال، اور قرآن کریم نے مستقل قوت کا حال بیان فرمایا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا کرشمہ ان کی زبان میں آ گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پتھر جو ہے وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے اور بال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس دعا کا تھوڑا سا اثر ہے۔
اگر انسان ایمان والا ہوگا، علم والا ہوگا، اس کا اپنا ایک نور ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اور اب تبارک و تعالیٰ نے اور جگہوں میں بھی ذکر کیا سورہ حدید میں. تو وہاں یہ نور جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہی ایمان والا نور ہے، اعمال والا نور ہے. اور ایمان والا جو قلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ سامنے، اور جو عمل والا ہے تو بِأَيْمَانِهِمْ وہ دائیں طرف وہ نور پڑ رہا ہوگا، اور باقی جہاں بائیں طرف آئے گا اس موقع پر میں اس کا جواب دے دوں گا کہ اس کا جواب کیا ہے. یہ قرآن کریم ابھی جو بات کر رہا ہے تو وہ بات کر رہا ہے سامنے کی اور دائیں طرف کی، اس لیے خالی میں نے اسی کو چھیڑا ہے. اتنا پاورفل یہ جو نور ہے ایمان کا اور علم کا، اتنا پاورفل جس کے نتیجے میں راستہ طے کرتا ہوا جا رہا انسان یہ ظلمت میں، اندھیری میں، کہ جس کے لیے سراسیما ہو گئے رہے گا منافق، اور وہ بھیک مانگے گا کہ ہمیں بھی نور دے دو. پیچھے جاؤ تلاش کرو وہاں. اس دنیا میں بھی رب تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں اس کا کرشمہ دکھاتے ہیں. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ ان کے ایمان کا اثر ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بغل میں ڈالتے ہیں اپنے ہاتھ کو اور وہ روشن ہو کر نکلتا ہے. یہ ان کے ایمان، اور ایمان کے بعد تو ان کا اعلیٰ درجہ ہے علم میں، معرفت میں، سب کچھ میں. تو اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام یہ اپنا ہاتھ روشن کرتے ہیں یہ ایمان کے نتیجے میں. اور یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ قرآن کریم میں یہ اب بات یہاں سے باقی رکھتے ہیں، پھر ہمیں آگے بھی تو کچھ چلنا ہوگا بھائی، اس لیے کہ بکنگ کر رکھا ہوگا، وہ کہیں گے کہ یہ بکنگ جو ہے پھر ویسے ہی پیسے ضائع ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. لہذا میں اب آگے چلنے لگا ہوں. مجھے تو صرف اچھا مجھے کیا عرض کرنا ہے؟ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے. لیکن میں نے کہا دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ان کے محدث ہونے کی ہے، اور محدث ہونے کی حیثیت کو میں واضح کر رہا تھا اور ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے باقی ائمہ خمسہ پانچ وہ وہاں نہیں پہنچ رہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ رہے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے والی بات بغداد میں امتحان لیا گیا تھا یہ اور وہ، پھر اس پر آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حافظ صاحب کو تعجب ہو رہا ہے. میں ذکر کرتا رہتا ہوں حافظ صاحب کو ہوگا تعجب، وہ اپنے استاد کے نتیجے میں، کیونکہ حدث ساری میں انہوں نے اپنی طرف انتساب کیا ہے، اپنی طرف نسبت کی ہے. لیکن النکت علی کتاب ابن الصلاح میں سمعت شیخنا غیر مرۃ، میں نے ہمارے شیخ ان سے کئی مرتبہ سنا کہ بھائی جو صحیح روایتیں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن غلط روایتیں جس ترتیب کے ساتھ پڑھی گئی، جن الفاظ کے ساتھ پڑھی گئی، وہ بھی ان کو یاد ہو گئی مجلس واحد میں سننے سے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا حال ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم المفہرس میں انتقاء البخاری جو روایت کتاب کا ذکر کیا ہے امام بخاری کی، اس کے بارے میں یہی سوچا جا رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جو نایاب ہے، جس میں وہ روایتیں جمع کی گئی ہے جو اہل بغداد نے اکٹھا کی تھی، اپنے اعتبار سے ترتیب دیا تھا الٹ سلٹ. تو بہرحال زین الدین عراقی، انہوں نے شیخ کا نام نہیں لیا، شیخ کا نام میں بول رہا ہوں، تو زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات ہے، ان کو تعجب ہو رہا ہے. اور پھر استاد کو تعجب ہوا، شاگرد کو تعجب ہو، اس میں کیا تعجب ہے؟ اس اعتبار سے حافظ صاحب کو بھی تعجب ہوا حدث ساری میں، مقدمہ فتح الباری میں. مقدمہ فتح الباری بولا جاتا ہے، میں بھی بول دیتا ہوں، بہت سی مرتبہ بول دیتا ہوں. باقی یہ کہ مقدمہ فتح الباری کا ہے کہ نہیں ہے وہ دوسرے نمبر کی بات ہے. دیکھیے یہ بار بار کیوں ایسا کر رہا ہے؟ دیکھیے وہ شوق دلانے کے لیے، تاکہ آپ لوگ اور ہاتھ پیر ماریں اور یہ سوچے کہ اس نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ حدث ساری مقدمہ فتح الباری. ٹھیک ہے، نہیں پوری امت بولتی ہے حدث ساری مقدمہ فتح الباری، تم کو کیا اشکال ہے؟ اشکال مجھے بھی نہیں ہے، اشکال مجھے بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح کے بارے میں سوچا تھا، اس کے لیے مقدمہ تو وہ جو مظلوم کتاب ہے اور جن کے بارے میں گمان تھا کہ میں اس کو ترتیب دوں گا، اس کے لیے مقدمہ ہے حدث ساری.
پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے تو عمر نوح درکار ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ 7 سال کے اندر میں کیسے پڑھ پائیں گے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا تھوڑا سا نقشہ سامنے آ جائے، لہذا انہوں نے فتح الباری لکھنا شروع کی. تو یہ فتح الباری کا مقدمہ نہیں ہے، وہ جو انہوں نے سوچا تھا اس کا مقدمہ ہے حدث ساری. اور باقی حدث ساری، حج الساری، یہ جھگڑا پہلے میں نمٹا چکا ہوں کہ بھائی حافظ صاحب وضاحت کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں کیا اشکال ہے. تو حج الساری نہیں، اور جہاں کہ یا کے نیچے نقطے لگائے جاتے ہوں تو لگاتے ہوں گے بیچارے. باقی ہے ہدا تو وہ یا کے نیچے نقطے نہیں آئیں گے. اب بلا کسی اور بات کے مجھے کتاب میں جانا ہے. ہمارے 2 طالب علموں نے سر ہلایا کہ ہاں پریشان ہو گئے ہیں، لہذا چلو. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے اور جلیل القدر محدث ہے، اور ان کے محدث ہونے کو دیکھنا ہو تو اس طرح بھی دیکھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی. روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کون سا احرام باندھا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمتع کا احرام باندھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قران کا احرام باندھا تھا، یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے افراد کا خالی حج کا احرام باندھا تھا؟ بہرحال حافظ صاحب جس اعتبار سے بات کروں اس اعتبار ہم چل رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ ہے قارن، تمتع. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ قارن ہے، حنفی لوگ ہیں قارن ہے تمتع. تو تمتع آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا. اب ایک روایت ان کے سامنے آئی اور وہ روایت سند کے اعتبار سے پکی. تو سند کے اعتبار سے جو روایت پکی ہو، قابل عمل بھی ہو، ایسا نہیں ہے، قابل احتجاج ہو ایسا نہیں ہے. چنانچہ آپ لوگ کتاب المغازی میں دیکھو گے، کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی ہے، لیکن صفحے الٹانے میں آپ لوگ پھر بعد میں الٹا لیجیے، اس لیے کہ صفحے الٹائیں گے یہ لوگ بھی بور ہو جائیں گے اور اپنا ٹائم تھوڑا بہت چلا جائے گا. جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا ہے، وہاں ایک روایت ذکر کی ہے، اور وہاں جو روایت آئی اس میں یہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفرد بالحج تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج افراد کیا. سند کے اعتبار سے روایت میں کوئی کلام نہیں ہے، اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں. پھر وہ جھگڑا الگ ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حسن روایت صحیح بخاری میں نقل کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ ایک لمبا چوڑا بھی جھگڑا ہے. اس لیے کہ کچھ روایت ایسے آئے ہیں کہ ان روایت کی روایتوں میں وہ اعلیٰ اور ٹاپ درجے کا جو معیار ہے وہ معیار اس میں نہیں پایا جا رہا ہے. بہرحال میں وہی اشارے کی زبان میں بول رہا ہوں، ہاں اشارے کی زبان میں. تو میں نے کہا وہ روایت صحیح ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں راوی کو وہم ہوا ہوگا، جو کچھ ہوا ہوگا. بہرحال روایت یہاں پر لے آئے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو وہم ہو گیا فتح الملہم میں، چنانچہ انہوں نے یہ بات نقل کی کہ اس روایت کو جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مفرد بالحج ہونا منقول ہے وہ مسلم میں تو ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج نہیں کی. وہ حج کے بیان میں دیکھ رہے ہیں تو حج کے بیان میں تو تخریج نہیں ہے، کتاب المغازی میں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پوری کتاب کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے، اور استیعاب کے ساتھ اگر نظر ہوگی تو اس کے بعد راستہ جو ہے وہ ہموار ہوگا. بہرحال یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں مہارت، اور اس میں تو میں نے کہا کہ ہر انسان سمجھتا ہے. ان کے شیخ محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ ہوا افقہ الناس فی زماننا، ہمارے زمانے میں لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ امام بخاری رحمۃ اللہ. استاد تعریف کرے طالب علم کی، ماشاء اللہ ویل ڈن. میں تو کبھی کرتا ہی نہیں، بڑے بخیل ہو، اوجو پیدا نہ ہو اس لیے، اور پھر اس کے بعد جب کرنی ہوگی تعریف تو کر دیتا ہوں. لیکن طالب علم کے زمانے میں نہیں، طالب علم کے زمانے میں تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی ہم چھوٹے ہیں، بس یہ پتہ چلنا چاہیے. خیر یہ تھوڑا بہت جوک بھی کر لیتا ہوں. باقی یہ ہمارے جو مہمانان اعظام ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا بول رہا ہے اور کیا بولنا چاہیے اس کو.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقی بھی ہیں، بہت بڑے فقی ہیں، مجتہد مطلق ہیں، چلو مان لیا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ویسے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، انتہائی مختصر کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا مدون ہے، لہذا طرز زندگی پوری کی پوری اس کے احکام ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن بخاری سے معلوم نہیں کر سکتے، چاہے سب سے بڑے فقیہ ہوں، ان کی کتاب کو ہم بڑا تسلیم کرتے ہیں، اور اتنی دھام دھوم صحیح بخاری کے لیے، ماشاءاللہ، تو اس سے بڑھ کر کیا اعتراف کی صورت ہو سکتی ہے؟ تو ہم مانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی حدیث کی شان کو بھی مانتے ہیں، فقہ کی شان کو بھی مانتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، اب اس میں بھی پھر کلام ہے، خیر، تو فقہ البخاری فی تراجمہ ہی ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ ان کی کتاب تمام مسائل کا، زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کتاب الایمان میں حب الرسول کے لیے تو باب قائم کیا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، حب اللہ کا باب قائم نہیں کیا، حالانکہ روایت ان کے پاس موجود ہے، وہیں پر ذرا صفحے 12 صفحے کے اوپر آ جاؤ تو وہاں پر روایت موجود ہے جس میں حب اللہ کا ثبوت ہو رہا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہونا یا ایمان کا شعبہ ہونا یا ایمان کا جز ہونا ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے عنوان قائم نہیں کیا ہے۔ اس کے 4 جوابات ہیں، وہ کسی اور موقع پر، پھر ہم آگے چل رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کا عنوان قائم نہیں کیا، شفاعت کی روایت ان کے پاس ہے، کتاب التفسیر میں اس کو نقل کیا ہے انہوں نے، کتاب التوحید میں اس کو نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے شفاعت کے لیے کوئی تاریخ میں قائم کیا ہو، یہ میرا انداز ہے، مطلب کیا ہے تو تاریخ میں قائم کیا ہو، صحیح بخاری میں نہیں ہے، حالانکہ معتزلہ وہ انکار کر رہے ہوں گے شفاعت کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل السنہ والجماعہ شفاعت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے کوئی ہیڈنگ اور کوئی عنوان قائم نہیں کیا ہے۔ تم کہو گے کہ یہ کیا بحث چھڑی ہے، ارے وضو ہم کر لیتے ہیں، وضو میں مرفقین سمیت ہاتھ دھونا چاہیے، اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی عنوان اور کوئی باب قائم نہیں کیا ہے، حالانکہ روایت ان کے پاس موجود ہے، اور کتاب الوضو ہی میں اس روایت کو نقل کیا ہے انہوں نے، لیکن باب قائم نہیں کیا۔ اب ذرا جمپ لگا کے ہم آگے چلتے ہیں، نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے، برابر ہے، وہ بھی انہوں نے نقل کیا، ہاتھ باندھنے چاہیے، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ پر ہونا چاہیے، کہاں رکھنا ہے کہیں نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عنوان قائم ہی نہیں کیا، یہ سینے پر رکھنا ہے۔ تم کہتے ہو بھائی، امام بخاری تو نہیں کہتے، مطلب کہنے والے کہتے ہیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے یہ اور وہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کوئی باب قائم نہیں کیا ہے کہ کہاں رکھنا چاہیے، ادھر ہوا پر، نہیں سمجھے، نہیں، جسم کے ساتھ ٹچ ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی عنوان قائم ہی نہیں کیا، کوئی باب قائم ہی نہیں کیا۔ 2 سجدوں کے درمیان ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی عنوان قائم ہی نہیں کیا ہے۔ کھانے پینے کے مسئلے میں آج ویسے اتنا نہیں، میں آلریڈی جو ہے ایک مرتبہ میں آیا تھا جب صحیح بخاری شریف کا افتتاح ہونا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا آپ لوگوں کے لیے شیخ الحدیث کو، تو شیخ الحدیث ہی کو درس دینے کے لیے بھیج دیا تھا، اور میں جو ہے مجھے حیدرآباد، وہ ہوائی جہاز میں حیدرآباد لے کے چلا گیا تھا، لہذا میں پہنچ نہیں پایا تھا، لیکن دوسرے دن جب سبق ہوا تو اس سبق کے موقع پر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ فلاں 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 فلاں، وہ بھی مجھ نمونہ از خروارے، اور ابھی جو ہے تو وہ بھی نمونے ہی کے طور پر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ مجتہد مطلق ہیں، لیکن ان کی صحیح بخاری اس میں تمام مسائل کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ بخاری پر عمل کرے اور اس سے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی لے تو نہیں لی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے تمام مسائل کا استقصاء نہیں کیا ہے، تمام مسائل کا احاطہ نہیں کیا ہے۔ اب میں کتاب میں آ رہا ہوں، لیکن 15 منٹ ہے میرے پاس، 15 منٹ ہے، اور 15 منٹ میں آدمی بولے گا تو کیا بولے گا، اور اتنی زبردستی اور فل پاور میں اگر میں بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں الٹ جاؤں، یا آپ لوگوں کے کان الٹ جائے، یا میری زبان یا آپ لوگوں کے کان، دو میں سے کسی ایک کو شکار ہونا ہے۔ آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے
تو جب نہایت کا موقع آتا ہے تو بڑے بڑھیا انداز میں بناتا ہے، بڑے بڑھیا انداز میں، عمدہ انداز میں بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و بالا۔ انسان میں اگر کوئی کمال آیا ہے تو وہ اللہ عز و جل ہی کا دیا ہوا۔ تو انسان کی جو یہ سوچ ہے کہ آخری کام وہ بڑھیا ہونا چاہیے، نہیں سمجھے؟ آخری کام یا آخری کام جو ہمارا ہو رہا ہے تو شان و شوکت کے ساتھ ہو رہا ہے، شان و شوکت کے ساتھ۔ یہ جو ہمارا اجلاس چل رہا ہے تو یہ اجلاس شان و شوکت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ انسان کی ایک چاہت ہے، اس کی ایک فطری تقاضے کی بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں، رب تبارک و تعالی نے بھی یہ سبق ہم کو دیا ہے، جب فطرت میں وہ چیز ودیت ہے تو اس کا مطلب خالق فطرت نے وہ چیز رکھی ہے، تو خالق فطرت بھی وہی چیز کرتا ہے۔ لہذا آخر میں پیدا کیا تو کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ آخر میں اگر پیدا کیا ہے مخلوقات میں، جب یہ آسمان زمین وغیرہ کو پیدا کیا جا رہا تھا اس موقع پر، اب یہاں علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کو وہم ہوا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو 6 دن کا ذکر آتا ہے کہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونیورس کو اور یہ عالم کو بنایا ہے، تو انہوں نے 6 دن میں جو آخری دن ہے جمعہ والا، تو جمعہ والے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مانا ہے۔ یہ تسامح ہے، یہ وہم ہے ان کا، یہ کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے اور صحیح مسلم کی روایت سے ان کو ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں جانتا کہ بھئی ان کو کس سے ہوئی ہے، اپنے اعتبار سے ایک سوچ ہے کہ مسلم کی روایت سے ان کو وہم ہوا ہے۔ باقی یہ کہ مسلم کی روایت کیا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا ہے جمعہ کے دن، اس سے بہرحال وہم ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے ایک عرصے کے بعد، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے ایک عرصے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو آخری چیز ہوتی ہے وہ بہت بڑھیا ہوتی ہے، انتہائی عالی شان۔ رب تبارک و تعالی نے اپنا جو صحیفہ فعلی ہے، صحیفہ فعلی میں کائنات کو جو بنایا، یہ صحیفہ فعلی، تو صحیفہ فعلی میں جو بڑھیا سے بڑھیا چیز تھی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کو آخر میں رکھا ہے۔ ایسے ہی صحیفہ قولی قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو آخر میں رکھا ہے، یہ سورہ توحید ہے جس کو آخر میں رکھا ہے، اور فلق اور ناس وہ توحید ہی کی تاکید ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ صمد ہے، لہذا اسی کی ہر ایک کو رجوع کرنا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس طریقے سے پناہ طلب کرو، اور پناہ طلب کر کے میری صمدیت کا اقرار کرو، اور جب صمد ہوں تو واحد بھی ہوں، احد بھی ہوں۔ باقی یہ واحد اور احد ایک چیز ہے یا نہیں، وہ بات آ چکی کتاب التفسیر میں۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں کہ آخری چیز بڑی بڑھیا، بہت بڑھیا تھی۔ ابتدا بھی کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو صحیح بخاری ہے، ابھی جو صحیح بخاری جلد اول کو بھی لایا گیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں جلد اول میں ایک بات ذکر کروں گا، وہ بات ادھر گزشتہ سال مدرسہ اسلامیہ صوفی باغ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں آخری صفحے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس میں جو اقوال لکھے ہوئے ہیں، تو ان اقوال کے بارے میں نے کہا تھا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ 80 سال ہی عمر ہوئی ہے، باقی اور نہیں۔ وہ فرماتے کہ مجھے پتہ نہیں کہ کس وجہ سے انہوں نے رجوع کر لیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ وہ خود موجود ہے، وہیں پر موجود ہے، سیر و اعلام النبلاء میں وہ موجود ہے۔ وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کتاب ابن ابی حاتم، تو ابن ابی حاتم کی کتاب میں ایک روایت آئی ہے، اس روایت کی وجہ سے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر کوفہ وہ عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے جب رو رہے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا فما یبکیک بعد 80، 80 سال کے بعد رونا کیسا؟ اس سے پتہ چلا کہ 80، اور اس وجہ سے انہوں نے رجوع کیا کہ میں اپنی پہلی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے۔ حافظ صاحب کو بیچارے کو اس موقع پر نظر نہیں آیا تو نظر انداز ہو گیا وہ جملہ، وہ کلام، وہ حوالہ، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایسا ذکر کر دیا۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن ان باتوں کو اب باقی رکھتے ہیں اور ہمیں آگے چلنا ہے۔
یہ جو صحیح بخاری وہ اشارے کر رہا تھا، اشارے سے پھر یاد آیا کہ جلد اول بھی ہے، اس کا کوئی تقاضا ہے تو اس کا تقاضا میں نے پورا کر دیا. یہ جو جلد اول اور جلد ثانی ہے ہمارے اعتبار سے، جلد اول جلد ثانی، تو یہ جو بخاری ہے یہ بخاری حدیثوں کا قلب ہے، حدیثوں کا قلب ہے. اتنا اگر سمجھ میں آیا تو پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھاؤ. یاسین کیا ہے؟ قرآن کریم کا قلب ہے. یاسین قرآن کریم کا قلب ہے تو اس میں کیا کہا گیا؟ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو دلیل پہلے ہے، دلیل پہلے آ گئی ہے. یہ قرآن کریم کا ذکر جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کی دلیل ہے اس کا ذکر پہلے آیا ہے. تو اصل مسئلہ کس کا چل رہا ہے؟ رسالت کا چل رہا ہے. انک لمن المرسلین. تو یہ جو قلب ہے، حدیثوں کا جو قلب ہے، اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی سے آغاز فرمایا. یہ آج تک میں نے کہا نہیں، یہ پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات سب سے پہلے اس کو لے رہے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. سے مجھے ہی کہنا ہے، آپ لوگوں کو نہیں. خیر، مزاق بھی کرتا رہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ مسلسل میں بولتا رہتا ہوں تو اس کی وجہ سے بوریت پیدا ہو جاتی ہے، اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے رفع کے لیے تھوڑا ادھر ادھر سے بھی میں بولتا رہتا ہوں. ویسے تو پوری بات ہی ایسی ہے. تو میں نے کیا کہا؟ یاسین اس کے اوائل میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا اس بات ہے. اب جب یاسین ختم ہو رہی ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر آخر میں اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے اور یہ لوٹ کے جائیں گے، وہی حشر والا دن ہوگا، حشر والا دن. اور حشر کے دن وزن اعمال کی کارروائی ہونے والی ہے. تو کتاب التوحید میں ذات و صفات کا بیان آیا اور آخر میں جو بیان آیا ہے وہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس اعتبار سے وہ جو یاسین ہے اور یہ یاسین جو حدیثوں کا قلب ہے اس میں یگانگت ہے اور مطابقت پائی جا رہی ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں. ویسے تو اگر ابتدا کی میں بحث کرتا تو یہ ابتدا کی بحث اور پھر اس کا جوڑنا یہاں لمبا چوڑا کلام ہو جاتا. تو آپ لوگ اطمینان رکھیں کہ آپ لوگوں کا راستہ جو ہے سہل ہو گیا ہے اور آسان ہو گیا ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد ابن اشکاق سے روایت نقل کر رہے ہیں. احمد ابن اشکاق کی روایت کو آخر میں کیوں ذکر کیا جبکہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ روایت آ چکی ہے کتاب الایمان والنذور میں اور کتاب الدعوات میں. تو وہاں جو راوی آئے ہیں قتیبہ و زہیر ان کی روایت بیان نہیں لائے، احمد ابن اشکاق کی کیوں لائے ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ بھائی بالکل آخر میں سنی ہے یا آخر میں سنی ہے، یعنی ان 3 اساتذہ میں آخر میں سنی ہے. حضرت علامہ بنوری نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی نور اللہ مرقدہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مددلہ وہ یہ فرماتے ہیں. لیکن ان کے وطیر استدلال میں مجھے کچھ تسلی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ یہ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ تہذیب التہذیب میں بعضوں نے حوالہ دیا بعضوں نے دے دیا. تو تہذیب التہذیب میں یہ بات آئی ہے کہ آخر ما لقیتہ بمصر سنۃ 17، کہ آخر میں میری ملاقات ہوئی ہے 17، خالی اتنا ہی لفظ ہے وہاں تہذیب التہذیب میں، اس لیے میں بھی اتنا ہی بولا ہوں. تو 217 میں آخری ملاقات. تو امام بخاری کی ملاقات آخری وہ 217 میں ہے. یہ معنی اور یہ مطلب نہیں کہ 3 اساتذہ میں آخری ملاقات احمد ابن اشکاق سے ہو رہی ہے، یہ معنی اور یہ مطلب نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کا انتقال ہوا 217 میں احمد ابن اشکاق کا، اسی سال جس سال ملاقات ہوئی. ویسے 2 قول ہیں ان کے انتقال کے بارے میں، 217 کا قول بھی ہے 218 کا قول بھی ہے. معروف کہ وہ 217 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 217 والے قول کو اگر اختیار کرتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اسی سال انتقال ہوا اور امام بخاری کتاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ادھر زندگی ختم ہو رہی ہے احمد ابن اشکاق کی، اس وجہ سے ان کی روایت کو آخر میں ذکر کیا ہے. یا لو الحمد فی الاولی والآخرہ حمیدی احمد ابن اشکاق لو الحمد فی الاولی والآخرہ. احمد ابن اشکاق میں ایک نکتہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں محمد نام بھی ہے، احمد نام بھی ہے. اب جھگڑا پھر آپ لوگ جانو کہ کون سا نام مقدم ہے. اس لیے کہ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح صاحب الروض الانف علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نام مقدم ہے احمد
احمد نام مقدم ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی ہے احمد کے نام سے، اور محمد نام تو بعد میں رکھا گیا جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تولد ہوا ہے۔ پھر یہ کہ محمد نام کتنوں کا رکھا گیا، اس میں قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو علامہ سہیلی دیکھ نہیں سکے بیچارے، اور انہوں نے 3 کا قول نقل کیا کہ 3 بچوں کا نام رکھا گیا تھا محمد۔ یہ در حقیقت ابن خالوی نے کہا ہے کتاب لیث میں، لیث نام کی کتاب، بولو خالی لیث، تو لیث نامی کتاب میں انہوں نے 3 کا ذکر کیا ہے کہ 3 بچے۔ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ وہ 7 کہہ چکے ہیں، ان سے پہلے 7 کہہ چکے ہیں، یعنی علامہ سہیلی سے پہلے 7 کہہ چکے ہیں۔ اب یہ 7 کہہ چکے ہیں واقعتاً، یہ 6 کہا ہے، لا سابع لہم، 7واں نہیں، مطلب 6 ہی افراد ہیں، پھر اس میں بھی کلام ہوگا، اور وہ آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے۔ مجھے تو صرف اشارہ کرنا ہے۔ اشارہ کیا کرنا ہے کہ ایک طرف یہ جماعت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام احمد مقدم ہے، محمد نام بعد میں رکھا گیا ہے جب پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا، زاد المعاد میں وہ کلام مختصر ہے، اور جلاء الافہام میں تفصیل کے ساتھ اعتناب کے ساتھ انہوں نے کلام کیا ہے، اور بڑی وگت کے ساتھ، گجراتی میں کہا جاتا ہے وگتوار کلام انہوں نے کیا ہے جلاء الافہام میں۔ اس میں ان کا خیال یہ ہے، اور دلائل کی بنیاد پر ہے کہ نہیں، محمد نام پہلے ہے، تورات میں جو نام آیا ہے وہ محمد نام آیا ہے، اور انہوں نے الفاظ بھی ذکر کیے۔ اب الفاظ جان بوجھ کے میں ذکر نہیں کرتا کہ پھر مجھے اس کی ہجے کرنی پڑے گی، مجھے اس کی ہجے کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں، جلاء الافہام میں وہ نام آپ لوگوں کو ملے گا کہ ہبرو زبان میں اور عبرانی زبان میں محمد کو کیا کہا جاتا ہے۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا چاہے نام احمد پہلے ہو چاہے محمد پہلے ہو، لیکن احمد کا کمال ظہور کل قیامت کے دن ہونے والا ہے، جب ایسی محامد سے تعریف کریں گے کہ وہ محامد اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر القا فرمائیں گے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں احمد ابن اشکاب کی روایت کو لا رہے ہیں۔ احمد ابن اشکاب کی کل کتنی روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ویسے تو ان سے کل 13 روایتیں لی ہیں، 13 روایتیں، لیکن بخاری میں نہیں، بخاری میں صرف 3 روایتیں ہیں، کل روایات 13 ان سے لی ہیں۔ احمد ابن اشکاب نقل کر رہے ہیں محمد ابن فضیل سے، اور زیادہ اب میں تفصیل نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم جو ہے میرا ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ میں بولوں گا تو وہ کس میں جائے گا؟ گناہ میں جائے گا۔ اسے بھی اجازت 10 کی ہے، 9:10 ہو چکے ہیں۔ محمد ابن فضیل، ان کے بارے میں ابن حبان نے کچھ کلام کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ غالی متشیع ہے، غالی شیعہ ہے، لیکن غالی شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے تھے یہ محمد بن فضیل؟ کان متحرقا، جلے بھونے شیعی تھے یہ، جلے بھونے شیعی، کان متحرقا للتشیع، جلے بھونے۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحرقہ علی من حارب ونازع الامر، ان کا تحرک اور جلا بھلا ہونا وہ صرف کن کے لیے ہے؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں نزاع کرنے والے تھے، ان لوگوں کے بارے میں ہے ان کا جلا بھنا ہونا۔ آگے پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہوا معظم للشیخین، وہ شیخین کے معظم و تعظیم کرنے والے، اور غالی شیعہ کبھی جو ہے شیخین کی تعظیم نہیں کرے گا، کبھی شیعہ کی کبھی جو ہے تعظیم نہیں کرے گا حضرات شیخین کی، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ بہرحال ان کی روایت میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے، اور اگر کلام مان بھی لیا جائے تو اس کا جواب قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق اگر تمہارے پاس آیا تو فتبینوا، رد کر دو فوری طور پر، نہیں، فتبینوا، تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ تو چھان بین کی ہے محدثین نے، اور پھر اس کے بعد روایت لی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھان بین کرنے والوں کے امام ہیں۔ محمد بن فضیل، ان کی 34 روایتیں، 34 روایتیں ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں عمارہ بن القعقاع سے، اور عمارہ بن القعقاع کی 23 روایتیں ہیں، وہ بھتیجے ہیں، چھوٹے عمر کے ہیں، اور عبداللہ جو بڑی عمر کے ہیں، یعنی عبداللہ ابن شبرمہ، تو یہ
عمارہ بن القعقاع ابن شبرمہ کے چچا ہوتے ہیں، چچا چھوٹی عمر کے ہیں اور بھتیجا ہے وہ بڑی عمر کا ہے، اور جیسے یہ اسم ہے ویسے افضل بھی ہے، وہ چچا سے افضل ہے، یہ بھتیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین۔ تو عمارہ بن القعقاع کی 23 روایتیں ہیں، اور 23 روایتوں میں تکرار کو اگر حذف کیا جائے تو 17 روایتیں ہیں۔ وہ نقل کر رہے ہیں ابو زرعہ سے، اور ابو زرعہ ان کی 35 روایتیں، 35 روایتیں، اور تکرار کو حذف کیا جائے تو 25 روایتیں ہیں۔ یہ ابو زرعہ ان کا نام کیا ہے، جھگڑا وغیرہ جو ہے وہ آ چکا ہے، بولوں گا پھر اس کے بعد ٹائم زیادہ چلا جائے گا۔ وہ نقل کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاصۃ الخزرجی میں 404 روایت کا ذکر آیا ہے، اور شیخ استاد علی عبد الباسط انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 419 419، یہ گزشتہ سال میں نہیں بولا تھا، نہ یہاں نہ وہاں، اگر یہاں بولا ہی نہیں ہو تو یہاں بھی نہیں بولا تھا، وہاں بھی نہیں بولا تھا میں، ہمارے سائنس داں صوفیہ بعد میں۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 446 روایتیں ہیں، 446 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کلمتان حبیبتان الرحمن، 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور یہاں وہ حاشیے میں اشارہ کر رکھا ہے انہوں نے کہ بھئی یہ کلامان کے معنی میں ہے یہ، اور وہ پہلے میں ایسی تقریر کرتا تھا، بولتا تھا، پہلے میں اسی کا قائل تھا کہ کلمہ جو ہے وہ کلام کے معنی میں ہے، لیکن پھر بعد میں نے رجوع کر لیا۔ میں اب یہ کہتا ہوں کہ نہیں، کلمے کو کلام کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلمہ کلمہ ہی کے معنی میں ہے۔ یہاں نحویوں کا کلمہ نہیں چل رہا ہے، یہاں عربوں کا کلمہ چل رہا ہے، عربوں کا، اور یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، ادھر بھی آیا تھا القسطاس والعدل بالرومیہ کی اشکال کرنے والوں نے یہ اشکال کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ غیر عربی کے کلمات وہ قرآن کریم میں کیسے آ گئے، اور وہ ارے بھائی اشکال اس موقع پر ہوتا جب صحابہ کرام یا جو کفار مشرکین تھے اس موقع پر انہوں نے کوئی اشکال کیا ہوتا، انہوں نے کوئی اشکال کیا ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ تو اس کا معنی مطلب یہ الفاظ تو پہلے سے چلے آ رہے تھے کلام عرب میں، لہذا قرآن کا جب نزول ہوا ہے اس موقع پر یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے، اور سامنے والوں نے، مخاطب نے اس کو سمجھا ہے اچھی طریقے پر۔ خیر، تو کلمہ یہ کلام عرب میں کہا جاتا ہے جملے تامہ کو، کلام عرب میں جملے تامہ کو کہا جاتا ہے، اور باقی کلمہ، اسم، فعل، حرف، یہ وہ نحویوں کی اصطلاح ہے۔ کلمتان حبیبتان الرحمن، 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہے، تعویل باویل کی ضرورت نہیں کہ کہنے والا محبوب ہے، بلکہ حقیقتاً یہ کلمے بہت محبوب ہیں، جیسا کہ مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں نسبت احب الکلام کی کلمات کی طرف کی گئی ہے۔ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے پھلکے ہیں، زبان پر انتہائی ہلکے پھلکے، اور اس کے بارے میں بحث جو ہے وہ آ چکی ہے کتاب الایمان والنذور میں، حاشیے میں آئی ہے، حاشیے میں وہ بحث ابھی میں نہیں چھیڑوں گا، اطمینان رکھیں آپ۔ تھوڑا سا بھی ٹائم میں لے لیتا ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا میرا کلام ختم ہو جائے، آپ لوگ بھی تھوڑا سا تسلی رکھیں، اور مجھے معذور گردانے میں بعض مرتبہ شروع ہو جاتا ہوں تو ایسا شروع ہو جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو نظم ہے پورا وہ گڑبڑ میں آ جاتا ہے اور خلل پذیر ہو جاتا ہے، لیکن سوری، ویری سوری، بہت زیادہ میں معافی کا طلبگار اور معذرت خواہ ہوں۔ خفیفتان علی اللسان، تو اس میں ایک ہلکا پھلکا جواب، خفیفتان علی اللسان، ہلکا پھلکا جواب کیا؟ ہاتھ کنگن کو، ہاتھ میں اگر کنگن پہن رکھا ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے دلہن جائے گی کہ نہیں؟ وہ آئینہ جو ہوتا ہے، مرر جو ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے جائے گی کہ یہ میرا کیسا لگ رہا ہے، یہ کنگن جو ہاتھ میں نے پہن رکھا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، لکھے پڑھے کو فارسی کیا، تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، وہ بیوقوف ہوگی، رشتہ توڑ دو، نہیں سمجھے نہیں؟ اگر وہ دلہن وہ اپنا ہاتھ میں جو کنگن ہے وہ کاوری، یہ کاوری جوا ماٹے اگر دڑپڑ پاسے جائے تو اس کو بیوقوف سمجھیں گے اور یہ پاگل کہ اس کو علاج کے لیے مرونی بھیجو۔ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، لکھے پڑھے کو فارسی کیا، تو پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں، پتہ چل جائے گا۔ خفیفتان علی اللسان، میں پڑھتا ہوں، پڑھو آپ بھی،
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے پھلکے، لیکن پھر جب دوسرا سال آئے گا اس موقع پر ہم پڑھ لیں گے. پھر یعنی ورد بنا ہے. ابن سیرین کا ورد تھا اور عبد الملک الطبری کا تھا، جیسا کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الاولیاء المکرمین میں نقل فرمایا ہے، اور شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا فجر کی سنت کے بعد سے لے کر فرض تک میں وہ یہی کلمہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور میں نے ایک مرتبہ ویسے ہی بیان میں کہا کہ بھائی یہ اگر معمول بنا لے تو کیا حرج ہے، کیا مذاقہ ہے؟ تو اس میں پھر ایک خاتون آج تک اس کو معمول بنائے ہوئے ہیں، آج تک معمول بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کم از کم 100 دفعہ تو دن میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو ایسے آپ لوگ بھی یہ وظیفہ بنا لے اپنا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کوئی فضیلت اگر نہ ہوتی تو کیا یہ کم فضیلت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ وہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا کلمہ ابن ماجہ کی روایت کے اعتبار سے وہاں پہنچ رہا ہے اور وہ گھومتا ہے. ان مما تذکرون من جلال اللہ من التسبیح والتہلیل والتحمید ینعطفن حول العرش ایدرن ینعطفن حول العرش. پھر کیا کرتی ہے وہ ہماری تسبیح کیا کرتی ہے؟ تذکر بصاحبہا، وہ نام لیتی ہے کہ یہ سبحان اللہ فلاں کا ہے، یہ الحمدللہ فلاں کا ہے، یہ لا الہ الا اللہ فلاں کا ہے. اما یحب احدکم ان یکون لہ من یذکر بہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہاری بھی یاد دہانی کرنے والا اللہ کے دربار میں کوئی ہو؟ تو یہ جو کلمہ ہے وہ کلمہ وہاں یاد دلاتا ہے. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، سنن ابن ماجہ کی روایت وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سندوں سے نقل فرمایا، اور پہلی روایت کی سند وہ حسن ہے. وہ فرماتے ہیں ایک صاحب آئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، انی رأیت فی منامی ان الملائکۃ تصلی علیک کلما دخلت وکلما خرجت وکلما قمت وکلما جلست. فقال اللہم غفرا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ملائکہ کو کہ جب کبھی آپ داخل ہوتے ہیں، جب کبھی نکلتے ہیں، جب کبھی اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ میں نے خواب میں دیکھا. تو انہوں نے کہا یہ اللہ ستاری کا معاملہ کر، ستاری کا معاملہ کر، یہ راز افشا نہ ہو. تو کہا دونکم، تم اپنا کام کرو بھائی، تم اپنا کام کرو. پھر اس کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گویا ہوئے، ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو لو انکم شئتم لصلت علیکم الملائکہ، تو تمہارے لیے بھی ہے راستہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ کا ذکر بکثرت کرو گے تو پھر ملائکہ تمہارے لیے بھی رحمت کی دعائیں کریں گے. لہذا ہمیں یہ اذکار کی پابندی کرنا چاہیے، اور میں نے کہا یہ کلمات اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں انتہائی ثقیل اور انتہائی گراں ہے. میزان میں انتہائی ثقیل ہے، اس کے لیے میں کلام ابھی نہیں کر رہا، لیکن میں نے ایک نیا کلام پایا، اس کو میں نقل کیے بغیر نہیں رہ سکتا. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان. کیوں؟ یہ میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا، ویسے کتاب میں دیکھتا بھی نہیں ہوں.
کتابیں میں دیکھتا بھی نہیں ہوں، سست آدمی ہوں. تو ویسے ہی جو ہے میں نے کہا کہ کتابوں میں نے دیکھا نہیں، لیکن ان کے مکتوبات میں نے پڑھا. حضرت فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ روایت پڑھ لی آپ لوگوں نے کتاب الدعوات میں 100 مرتبہ پڑھے گا. حطت عنہ خطایا، اس سے خطایا معاف ہو جائے گی، چاہے ولو کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے بقدر ہو تو بھی تمہارے گناہ معاف. جب گناہ معاف ہو گئے تو اب کیا رہا؟ نیکیاں. ثقیلتان فی المیزان، یہ میں نے ان کی بیان کردہ وجہوں میں سے ایک وجہ بیان کی ہے، باقی کسی اور موقع پر. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور میں آپ لوگوں سے دست بستہ حضرت بانی صاحب سے بھی اور حضرت مدیر محتمین صاحب، حضرت مدیر صاحب سے، اور اسی طرح حضرت شیخ الحدیث صاحب سے، نیز آپ سب حضرات سے، ہمارے علماء کرام جو میری پشت پناہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میری گستاخیوں کو نظر انداز کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمایا اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.